اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا۔ مطلب یہ ہوا کہ اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے اللہ کی کتاب کے اندر۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ایک شخص بھاگتا ہوا گیا اور اس کے پیچھے ملک الموت، لہٰذا ملک الموت گھور گھور کے دیکھ رہا تھا وہ فرشتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم تو مجھے ہندوستان میں دیا ہے، لیکن یہ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس میں کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اس شخص نے گھبرا کر کہا کہ یا نبی اللہ، آپ اپنی ہوا کو حکم دیں کہ مجھے سر ایمن میں پہنچا دے۔ لہٰذا اسی طریقے سے آپ نے جب اپنی ہوا کو حکم دیا تو ابھی زمین آسمان سے نیچے زمین پہ نہیں گرا پائی تھی وہ ہوا، ملک الموت پیچھے اور وہیں جا کر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے تشریف لائے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ آپ نے اللہ نے حکم تو اس کی روح قبض کرنے کا وہاں کا دیا تھا، وہ تو آپ کے پاس میں کھڑا ہے، تو اس نے خود ہی آپ سے کہہ دیا کہ آپ مجھے وہاں پہنچا دیں، اور میں نے جا کے وہاں اس کی روح قبض کر لی۔ ملت اسلامیہ اسی طریقے سے کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ بھرا ہوا گھر ذرا دیر میں خالی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ 24 گھنٹے سب میں بڑا ہتھیار جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے اے ملت اسلامیہ۔ اسی طریقے سے کہ جو بھی جس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اگر نماز میں بھی کھڑے ہیں تو نیت باندھنے کے بعد ہم رکوع پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، رکوع ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور سیدھے کھڑے ہو پائیں گے نہیں کھڑے ہو پائیں گے، اور سجدہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ملت اسلامیہ ایک رکعت پوری کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ کوئی چیز ہمیں اگر ہمارے سامنے کھانا رکھا ہو اور ہمارے ہاتھ میں ایک لقمہ ہو، لہٰذا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس لقمے کو ہم کھا پائیں گے یا نہیں کھا پائیں گے۔ لہٰذا ملت اسلامیہ ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور سب میں بڑا ہتھیار توبہ ہے، اور اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو زیادہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے بڑا محبوب رکھتا ہے اے ملت اسلامیہ۔ تو اس دنیا کے اندر دیکھیے، اگر کسی کے 4 اولادیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر یہ دیکھنے میں بہت آیا کہ اس کی چاروں اولادیں ختم ہو گئی ہیں، وہ تنہا کے تنہا واحد رہ گئے ہیں۔ ملت اسلامیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج کا دور یہ ہے کہ اگر کسی کے 4 لڑکے ہیں یا 5 لڑکے ہیں تو لوگوں اترانا نہیں چاہیے، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ سے ان کی حفاظت کے لیے دعا مانگے، اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے، عام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر پریشانی، ہر ذلت سے، ہر مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔